الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 65 سے آنورڈ، یعنی 65 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون، یعنی اے اہل کتاب تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، جبکہ تورات اور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ چنانچہ جتنے بھی اس وقت اہل کتاب ہیں، یہودی، عیسائی، مسلمان، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اور انہی کی نسل سے جو بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کو مانتے ہیں، اور ہم مسلمان آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور ساری گزشتہ کتابوں کو بھی مانتے ہیں کہ جو دین ابراہیم علیہ السلام لے آئے، یا آدم علیہ السلام، یا اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے، وہ یہی دین اسلام تھا۔ اب رہی یہ بات کہ یہودیت اور عیسائیت یہ کیسے پیدا ہوئی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، یعنی تورات، زبور، انجیل۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو یہودی یا عیسائی نہیں تھے، وہ تو اسی دین کے داعی تھے، اسلام کے داعی تھے، اور انہوں نے ایسا کوئی دین نہیں دیا کہ جو تم نے اختیار کیا ہوا ہے، کہ ہر ایک تم میں سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی تھے۔ تو یہ تو ان کی اپنی افتراء پردازی ہے، ان کی اپنی فیبریکیشن ہے، عیسائیوں کی اور یہودیوں کی بھی، کہ یہودی اور عیسائی، یہودیت یا عیسائیت جو ہے یہ انہوں نے اپنے طور پہ نام دیا ہے، ورنہ تو ابراہیم علیہ السلام سے جو دین چلا آ رہا ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کا کئی جگہ تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ دین اسلام جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے یا آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم ھو سماکم المسلمین، یعنی یہ جو ملت ابراہیمی یا دین ابراہیمی جو آ رہا ہے، جس کی پیروکاری کے دعوے دار یہ سارے گروہ ہیں، مسلمان بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، تو وہ تو سماکم المسلمین، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، یعنی اسلام ہی کے داعی تھے ابراہیم علیہ السلام بھی، اور اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر تھے، من قبل و فی ھذا، اس سے پہلے بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور آدم علیہ السلام سے یہ سارا اسلام کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اور مسلمان ہی چلے آ رہے ہیں سارے انبیاء علیہ السلام، اور اسلام کے مبلغ یا پریچر ہی چلے آ رہی ہیں۔ رہی یہودیت یا عیسائیت، یہ فیبریکیشن ہے ٹوٹلی، اور یہ افتراء پردازی ہے ان دونوں گروہوں کی، یہودیوں اور عیسائیوں کی۔ ایسا کوئی دین ان انبیاء علیہ السلام نے نہیں دیا، نہ ابراہیم علیہ السلام نے، اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام نے یا عیسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ یہ سارے انبیاء علیہ السلام اسی دین حنیف، دین اسلام کے داعی اور پریچر چلے آ رہے ہیں۔ یعنی اگر تم لوگ یہ سوچو کہ ابراہیم علیہ السلام تو اس سے پہلے آئے تھے، یعنی تورات، زبور، انجیل سے پہلے، اس کے نزول سے پہلے آئے تھے، لہٰذا تم نے یہ ساری افتراء پردازی کی ہے، تم نے اپنی طرف سے یہ نام یہودیت اور عیسائیت دیا ہے اپنے اپنے مذاہب کو، ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کوئی نام نہیں دیا۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، کہ تم لوگ یعنی یہودی اور عیسائی اس بات میں جھگڑ رہے ہو جس میں تھوڑا سا تمہیں کچھ علم ہے، لیکن اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو یا بحث کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے؟
مطلب کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہو اور یہ بھی ساتھ کلیم کر رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی تھے، تو تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ تمہارے پاس تورات، زبور، انجیل ہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں اور ان کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے، تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، یا جو تم نے فیبریکیشن کی ہے اس کا کوئی تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے، تو تم کیوں اس طرح سے افطرا پردازی کر رہے ہو اور دین کو بگاڑ رہے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بخوبی جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اس لیے کہ اللہ نے یہ کتابیں نازل کی ہیں، اللہ نے یہ سارے پیغمبر بھیجے ہیں اور اللہ نے یہ سارے احکامات دیے ہیں، لہٰذا تم یہ اپنی طرف سے جو افطرا پردازیاں کرتے رہے ہو اس کو چھوڑ دو۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ہاں وہ سیدھے مسلم تھے، حنیفا مسلما۔ حنیف کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے یکسو ہونا، ایک طرف کا ہو جانا، ایک طرف کا ہو جانے کا مطلب چاہے حنیفم مسلمن، حنیفم مسلمن یعنی سچے مسلم تھے، سیدھے مسلم تھے، مطلب اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والے، ایک اللہ کے ہو کر رہنے والے، وہ کسی طرف بھی جھکنے والے، کسی ایک طرف دوسری طرف یعنی جانے والے نہیں تھے، وہ سیدھے دین اسلام کے مبلغ اور پریچر تھے اور ایک اللہ کے ہو کر رہنے والے تھے۔ لہٰذا رہی یہ بات کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، تو تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کچھ کہا ہے۔ یہ یہودیت اور عیسائیت جو نام تم نے اپنے آپ کو دیا ہوا ہے، یہ تمہاری اپنی افطرا پردازی ہے، اس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کوئی دین تمہیں دیا ہے۔ وما کان من المشرکین، سب سے بڑی بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، تم تو مشرک ہو، یعنی اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا کہ یہ لوگ عیسائی خاص کر جو ہیں وہ علل اعلان کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، اور یہ کہ خدا ہیں وہ، اور پھر یہ کہ 3 خداؤں کا تصور انہوں نے پیش کر دیا، تو یہ اتنا بڑا شرک، کھلا شرک، اوپن شرک، یہ کہیں بھی کسی نبی کی تعلیمات میں نہیں ملتا۔ وہ تو شرک کے یعنی خلاف رہے ہیں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ہر ایک نبی کی تعلیمات میں آج بھی تورات کو پڑھیں یا زبور کو پڑھیں، انجیل کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، تو شرک کی سب سے زیادہ یعنی اس کی مذمت کی گئی ہے کہ شرک نہیں کرنا ہے۔ ہر ایک نبی نے یہی کہا ہے کہ کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے، اور تم اتنا بڑا شرک کر رہے ہو کہ تم نے ایک انسان کو، اللہ کے ایک نبی کو یعنی اللہ کا یعنی بیٹا بنا دیا ہے، تو اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، یعنی ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو قریب ترین ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، وہ کون لوگ ہیں؟ الذین اتبعوہ، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کیا، وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یعنی مسلمان اور ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب ترین ہیں ابراہیم علیہ السلام کے فالوونگ میں، پیروی میں، اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان سب نے جو تعلیمات دی ہیں وہی تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی تھیں، اور ان کی تکمیل آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، تو اس لیے ہم سارے نبیوں کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور انہی کی تعلیمات پہ ہم ہیں کہ انہوں نے توحید کا درس دیا ہے، انہوں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں جو قرآن میں ہیں، اور انہی کا تسلسل ہے یہ قرآن کی تکمیل، یہ دین کی تکمیل کی صورت میں یہ قرآن۔ تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین ہم ہیں، نہ کہ یہودی یا عیسائی ہیں۔
اس لیے کہ یہودی اور عیسائی دونوں ہی گروہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ چکے ہیں۔ اس کے باوجود کہ وہ داعی ہیں اور بڑے یعنی وہ کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور ان کو نبی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تو فرمایا والذین آمنوا کہ جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین ہیں ان کی فالوئنگ میں یا پیروی میں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ رب العزت دوست ہے مومنین کا۔ تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی پیروکاری میں، ابراہیم علیہ السلام کی قربت میں سب سے جو نزدیک ترین لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نہ کہ یہودی اور عیسائی ہیں۔ اور سب سے بڑا ثبوت زمینی یہ بھی ہے کہ جس خانہ کعبے کو زمین کے بالکل درمیان میں آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا، اب اس کی باقیات جب نہیں مل رہی تھیں تو اللہ نے پھر سے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، اور ان دونوں باپ بیٹے نے اسی جگہ ری بلٹ کیا خانہ کعبے کو جہاں پہ آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ یہ دین اسلام کا سب سے بڑا زمینی اور فطری ثبوت ہے اس کے سچا ہونے کا، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیح فالوور ہونے کا بھی ثبوت کہ ہم مسلمان صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فالوور ہیں، اور یہی دین چلا آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے اور بعد کے پیغمبروں سے، کہ یہ سب سے بڑا زمینی ثبوت ہے جو دنیا جہان میں بالکل ایک چمکتے سورج کی طرح پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بالکل یہ درمیان میں اللہ نے اپنے حکم سے بنوایا، اپنے پیغمبروں کے ہاتھ سے خانہ کعبے کو دنیا کے بیچوں بیچ، اور دنیا اس کو ہر طرف سے ایسے دیکھتی ہے جیسے سورج کو پوری دنیا دیکھتی ہے۔ تو یہ یعنی دین اسلام کی سچائی کا ایک زمینی ثبوت ہے۔ پھر فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، مسلمانوں تمہیں گمراہ کر دے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے۔ چنانچہ جب تورات، زبور، انجیل کی بہت ساری باتیں جو قرآن میں بھی ہیں اور ان کے اندر یعنی سیم چیزیں ہیں، بہت ساری انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ہوں، قیامت کے حوالے سے ہوں، توحید کے حوالے سے ہوں، اور بہت ساری دیگر باتیں بھی، اور خصوصاً ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق ہوں، جو آج بھی ان تینوں کتابوں تورات، زبور، انجیل میں موجود ہیں، تو یہ وہ یعنی سملیرٹی ہے، یکسانیت ہے جو قرآن میں اور گزشتہ ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں ملتی ہے۔ لہٰذا وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ کام تو خراب ہو رہا ہے کہ لوگ ان کے جو ہیں وہ عیسائی اور یہودی جب قرآن کو پڑھتے ہیں، اسلام کو پڑھتے ہیں، تو گویا کہ وہ جہاں جہاں تورات، زبور، انجیل یا بائبل سے ان کو کہیں یعنی مس گائیڈ وہ ہوئے تھے، تو یہاں پہ ان کو سیدھا راستہ مل جاتا ہے۔ مثلاً جتنے بھی لوگ آج تک عیسائیوں سے پڑھے لکھے عیسائیوں میں سے جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ چلیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، پیغمبر اسلام کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ تو انہوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا، جانا کہ کس طرح سے اللہ نے ان کی تخلیق کی، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اکثریت جو ہے وہ اسی بات پہ، کیونکہ جو ان لوگوں نے افطرا پردازی کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، وہ اس کو عقل ہی نہیں مانتی ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تخلیق اللہ نے بیان فرمائی ہے قرآن میں، یہ عقلی طور پہ مانی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بن ماں باپ کے پیدا کیا، یہ ایک عقلی دلیل ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے کوئی انسان ہی نہیں تھا، تو اللہ نے اپنے کو ان سے پیدا کر دیا، حکم سے پیدا کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، تو یہ ایک عقلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں،
تو یہ کوئی بھی نہیں مانتا، کوئی بھی پڑھا لکھا ذی شعور، وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، وہ نہیں مان سکتا اس بات کو، اس لیے کہ ساری کتابیں اس بات پہ گواہ ہیں، اور عقل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، یعنی تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، ہندوؤں کی کتابیں ہوں، سب میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اللہ اکیلا ہے، اس کی کوئی مثل ہے ہی نہیں، کہ جیسے ہم انسان ہیں، ہمارے مرد ہیں، عورتیں ہیں، اور اس طرح سے ہمارا ایک سلسلہ ہے، اللہ کی ایسی کوئی مثال دی نہیں جا سکتی ہے، لہٰذا اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی ماں باپ نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، لہٰذا یہ ایک عقلی چیز ہے جو ہر انسان بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے عیسائیوں کی اکثریت جو ہے وہ اس ڈاؤٹ میں ہے اور رہی، تو انہوں نے جب اسلام کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یا حضرت مریم کے حوالے سے یہ چیز کھوج کی، تو انہوں نے بعد میں خود اپنے انٹرویو میں بتایا کہ ہم اس شک میں تھے کہ یہ تثلیث کیا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اس طرح سے یعنی پیدا ہونا اور خدا کا بیٹا ہونا، یہ ہمیں کوئی یقین نہیں تھا، تو انہوں نے پھر جو ہے جب اسلام کا مطالعہ کیا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وما یضلون الا انفسهم، تمہیں نہیں گمراہ کر سکتے یہ لوگ، مسلمانوں اگر تم اپنے دین پر رہے، اپنے دین کو پڑھتے رہے، اپنے دین کو تھامے رہے، اپنے دین کو سمجھتے رہے، قرآن حدیث کو سمجھتے رہے، تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ ان کی گمراہی کی بھی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو جو ٹیکسٹ کی صورت میں بائبل میں یا تورات زبور انجیل میں تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کے اندر بھی انہوں نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ایڈ کر دیں، اور اس وجہ سے یہ گمراہ ہوئے۔ اس وجہ سے نہیں گمراہ ہوئے کہ ان کے پاس کوئی ہدایت کا سامان نہیں تھا، ہدایت کا سامان تو موجود ہے، یہ تورات زبور انجیل موجود ہے، آج بھی اس کے اندر ہدایت کا سامان توحید خالص موجود ہے، اب وہ اس کو نہ مانیں یا نہ پڑھیں یا نہ سمجھیں تو یہ ان کی اپنی حماقت اور جہالت ہے۔ لہٰذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں کسی طرح سے، مگر وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون، یہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جو دین دیا ہے، تمہیں جو کتاب دی ہے، تمہیں جو ہدایات دی ہیں، اگر تم ان کو تھامے رہو گے، ان کو سمجھتے رہو گے، ان کو فالو کرتے رہو گے، تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ گوگل پہ آج بھی اگر لکھا جائے کہ وچ از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آف دا ورلڈ، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب کون سا ہے، تو ایک ہی جواب آتا ہے اسلام۔ وجہ کہ پوری دنیا میں اسلام جو ہے وہ اس طرح سے گرو کر رہا ہے کہ سارا مغرب، خصوصاً امریکہ مغرب اور کفرستان جو ہے وہ پریشان ہے کہ یہ کیا ہوگا۔ چنانچہ اگر گوگل پہ آپ سرچ کریں تو آپ کو ملے گا کہ 2070 میں پوری دنیا کے اندر اسلام جو ہے وہ غالب آ جائے گا، اور اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہو جائے گی۔ یعنی جس طرح سے اسلام پھیل رہا ہے مغرب میں، امریکہ میں، تو اس طرح سے یہ مغرب اور امریکہ پورا جو ہے یہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہو جائے گی، اور جب اکثریت مسلمانوں کی ہو جائے گی تو ظاہر حکومت بھی ان کی ہوگی۔ یہ ایک بالکل عقلی دلیل ہے اور عقلی بات ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ آئے دن کبھی پیغمبر اسلام کے خلاف، کبھی قرآن کے خلاف، اور کبھی کوئی بات کرتے ہیں تاکہ کسی طرح سے اسلام کا راستہ روکا جا سکے۔ لیکن ظاہر ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ پریڈکشن دی ہے، یہ خوشخبری اور پیشین گوئی فرمائی ہے، جو بالکل اللہ کی ہر خبر جو ہے وہ سچی ہے، کہ اسلام ہی غالب ہو کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر کتنا بھی برا مناتے رہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ نے اس کو غالب کر کے رہنا ہے۔ تو جو بھی لوگ عقل سلیم رکھتے ہیں، وہ عیسائیوں کے اندر ہوں، وہ یہودیوں کے اندر ہوں، وہ ہندوؤں کے اندر ہوں، یا کسی بھی دوسرے تیسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ جب بھی کبھی حق کی تلاش میں اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، جب بھی کبھی وہ حق کی تلاش میں اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو حق مل جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ یوسف اسٹیس ہو
یا عبد الرحمن گرین ہو، اس طرح کے بہت سارے نام ہیں، کس کس کا نام لیا جائے، یہ سارے لوگ کٹر عیسائی تھے، اسلام کے دشمن تھے، اور اکثریت ان کی یہی بتاتی ہے کہ آج وہ بہت بڑے دنیا کے پریچر ہیں اسلام کے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام سے نفرت کرتے تھے، اور ہم یہ چلے تھے دیکھنے اسلام میں، قرآن میں، کہ جناب دیکھیں یہاں سے ہم کوئی چیزیں ایسی نکالیں قرآن سے اور لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو قرآن میں تو یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یعنی ایسی چیزیں نکالیں کہ جو ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ اسلام میں یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس طرح سے غلطیاں گویا چننے نکلے تھے، لیکن غلطیاں کیا نکلتی، ہماری اپنی غلطیاں نکل گئیں، اور اس طریقے سے ہم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو ایک بڑی تعداد ہے جو آج بھی اسی طرح سے اسلام کے اندر داخل ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کو جیسا کہ اعلان فرمایا ہے قرآن میں کئی جگہوں پہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے دین اسلام کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر کے رہنا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، مشرک اور کافر کتنا بھی اس کو برا منانا چاہیں اور کتنا بھی اس کے اندر رکاوٹیں ڈالنا چاہیں، کتنا بھی روکنا چاہیں اسلام کو غالب ہونے سے، وہ نہیں کر سکیں، اس لیے کہ اللہ نے یہ کام کرنا ہے، اور یہ ہو کے رہے گا اور ہو رہا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، تم گواہ ہو اس بات کے کہ یہ سب کچھ سچ ہے۔ چنانچہ یہ بات بالکل یعنی تاریخی حوالوں سے بھی موجود ہے کہ یہی عیسائی، یہی یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے بارے میں بے شمار ایسی باتیں بتایا کرتے تھے کہ وہ نبی آیا چاہتے ہیں جن کی یہ نشانیاں ہیں، جن کا اس طرح سے تذکرہ ہے بائبل کے اندر موجود۔ اور چنانچہ خصوصاً یہودی جو ہیں مدینے کے اور ارد گرد کے، یہ بتایا کرتے تھے اپنے لوگوں کو، اور چنانچہ انصار مدینہ میں جب بڑی تعداد لوگوں کی مسلمان ہوگی تو یہی انصار مدینہ ان کے پاس جا کے بتاتے تھے، ان سے بات کرتے تھے کہ تم تو ہمیں کہتے تھے کہ وہ نبی آیا چاہتے ہیں، ان کا زمانہ آ چکا ہے اور ان کے یہ حال ہیں، مطلب احوال سارا تم بتاتے تھے، تو وہ تو نبی آ چکے ہیں، تو اب تم کیوں نہیں ایمان لاتے؟ تو وہ اس طرح سے پھر یعنی اب اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں۔ اور آج تک اگر یہودیوں سے پوچھا جائے کہ اتنی صدیاں گزر چکی ہیں، کون سا نبی تھا جس کا تذکرہ تمہارے بڑے بھی کرتے چلے آ رہے تھے اور آج بھی اس نبی کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے؟ تو اس طرح سے گزشتہ کتابوں کے اندر بھی اور قرآن کے اندر بھی جو باتیں موجود ہیں توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، یہ بالکل سیم ہیں، ایک جیسی ہیں۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، تم گواہ ہو اس بات کے کہ یہ ساری باتیں سچی ہیں۔ یہی تو دین تھا جو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی دین چلا آ رہا ہے۔ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے کہ یہ آخری نبی کوئی نیا دین لے کے آگے ہوں، کوئی نئی بات لے کے آگے ہوں۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری آیات بالکل سیم ہیں، اسی طرح سے جیسے تمہاری کتابوں کے اندر بھی یہ ساری باتیں، آیتیں موجود ہیں۔ تو فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم حق کو چھپاتے ہو باطل کے اندر، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، وتکتمون الحق، تم حق کو چھپا رہے ہو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے۔ یعنی حق تو یہی ہے جو قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، جو اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اور یہی گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ تم یہ سارا کچھ جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے، لیکن تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو چھپا رہے ہو، حق کو تم لباس پہنا رہے ہو باطل کا۔ چنانچہ آج بھی
بڑی حیرانی سے جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو سونگ آف سلیمان پڑھو، کہ اس میں کتنی آیات ہیں جس کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے اتنی بڑی پریڈکشن لمبی چوڑی دی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ آیا چاہتے ہیں، اور ان کی یہ نشانیاں ہیں، یہ احوال ہیں، تو آج بھی وہ موجود ہے، لیکن یہ لوگ اس کو نہیں مانتے۔ حتیٰ کہ محمد، لفظ محمد، نام محمد جو ہے یہ کتنی بار تورات میں، زبور میں اور انجیل میں آیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی جہاں آپ کا یہ مشہور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ نہ صرف بائبل کے اندر کئی بار آیا ہے، بلکہ آپ کے دیگر جو نام ہیں وہ بھی آئے ہیں یعنی بائبل کے اندر، لیکن ان سارے ناموں کو انہوں نے کس طرح سے چھپانے کی کوشش کی کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا تاکہ کسی بھی طرح سے اس کو چھپایا جا سکے کہ جو کچھ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ اسی کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، لیکن تم اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو، مگر چھپا نہیں سکتے، کیسے چھپائیں گے؟ چنانچہ آج جب بہت ساری ٹرانسلیشن پانچوں انجیلوں کی جو کی گئی ہے، وہ جو انگلش میں ہے خصوصاً برنباس کی، اس کے اندر تو اتنا واضح طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے انجیل برنباس میں، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جو قرآن کی آیت ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورۃ صف کی یہ آیت ہے 28ویں سپارے کی، کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اسی طرح کی آیات آج بھی موجود ہیں۔ چنانچہ ایک آیت جو ہے وہ انجیل برنباس میں اس طرح سے ہے کہ آفٹر می a prophet of God will come, his blessed name is محمد، یعنی میرے بعد جو ہیں ایک نبی آنے والے ہیں جن کا بابرکت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا، جب عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کر رہے تھے اپنے حواریوں یا صحابہ کے سامنے، تو وہ کوئی خاموش نہیں رہے، ایسے گونگے بہرے نہیں بن کے بیٹھے رہے، بلکہ وہ فرط محبت میں یہ انجیل کے اندر جو الفاظ موجود ہیں وہ میں بیان کرنے لگا ہوں، کہ وہ لوگ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو انہوں نے کہا کہ او گاڈ سینڈ محمد۔ یہ آج بھی انجیل کے اندر لکھے ہوئے ہیں، انجیل، اور یہ چھپی ہوئی واشنگٹن USA کی ہے، کہ او گاڈ سینڈ محمد، اور او محمد کم کوئکلی، یعنی فرط محبت میں گویا انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ اے خدا جلدی محمد کو بھیج، اے محمد آپ جلدی تشریف لائیے۔ یعنی یہ انہوں نے سن کے ان کے اوپر اتنا اثر ہوا، اتنی محبت کے جذبات ان کے ابھر آئے کہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ او گاڈ سینڈ محمد، او محمد کم کوئکلی۔ یہ آج بھی انجیل کے اندر، انجیل برنباس میں موجود ہیں، اور یہ کسی مسلمان ملک کی نہیں چھپی ہوئی، یہ USA کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کو پیر کرم شاہ صاحب نے اپنی کتاب ضیاء القرآن جو ان کی تفسیر ہے اس کی آخری جلد جو سورۃ صف میں انہوں نے تفسیر کی ہے، اس کے اندر اسی کو انہوں نے پرنٹ کر دیا ہے جو USA کی چھپی ہوئی انجیل برنباس ہے، اسی کے یہ ساری آیات کو 20-25 آیات ہیں جو انگلش میں ہیں، یعنی انجیل برنباس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو وہ اللہ نے جو بیان فرمایا لِلَمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم جانتے ہو حق کیا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ سچ کیا ہے، یہ سارا کچھ تمہیں پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود تم چھپانا چاہتے ہو، مگر ایسا کر نہیں سکو گے، اس لیے کہ ظاہر ہے سورج کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔